زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی بن مانگے مل جاتا ہے تو کبھی تگڑی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم ہار مان لیں یا سٹریس لے لیں، ڈپریشن میں چلے جائیں اور ناکامی بیماریوں اور الجھنوں کا شکار ہو جائیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سمپل اور ایزی ہیبٹس جو آپ کی لائف کو آسان اور سٹریس فری بنا دیں گی اور آپ اپنی ڈیلی روٹین میں خود کو پرسکون فیل کریں گی۔ السلام علیکم اینڈ خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل پر۔ مجھے امید ہے میری یوٹیوب فیملی اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میرے گھر کی روٹین اور رینڈم سے کام، تو ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور اپنے فرینڈز اور فیملی سرکل میں ضرور شیئر کر دیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ سب سے پہلی ہیبٹ جو ہمیں اپنانی چاہیے وہ ہے اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرنا۔ دیکھیں، جب دنیا کے مسائل سے انسان تھک جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے اور زیادہ سکون اللہ کی ذکر میں ملتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈیلی نماز کے پابند ہیں تو اللہ ماشاء اللہ، اگر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو ٹائم دیں، باوضو رہیں۔ یقین کریں یہ ایسی ہیبٹ ہے جو آپ کو پرسکون رکھتی ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ آپ درود شریف کو اپنا معمول بنائیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات اور سورہ حشر کی آخری 2 آیات صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اس کی کرامات دیکھیں۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گی، ذکر و درود کو معمول بنائیں گی، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون اور وقت میں برکت ہوگی۔ آپ سٹریس فری ہوں گی، گھر میں بے وجہ لڑائی جھگڑے بے برکتی ختم ہوگی۔ زندگی میں بے سکونی، ڈپریشن اور لڑائی جھگڑوں کی اصل وجہ ہی دین سے دوری اور اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہونا ہے۔ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں اور ذکر و درود اور نمازوں کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ دوسری عادت جس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے بے وجہ کی سوچ، یعنی اوور تھنکنگ۔ بلا وجہ اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچتے رہنا کہ اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ بات نہ بتائی ہوتی، فلاں فلاں۔ گزرا لمحہ تو واپس نہیں آ سکتا، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ آگے بڑھیں، نئے پلانز کریں۔ کسی نے کیا کہا تھا یہ چھوڑ دیں، یہ سب دماغ کو اپنے کنٹرول میں کریں، نہ کہ خود اس کے دیے لیسن کو لرن کرتی پھریں۔ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس کو ذہن پر دل پر سوار کر لینا اور سارا دن اس کے بارے میں سوچتے رہنا۔ اچھا، لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا، تنقید کرنا، حسد کرنا، وہ کریں گے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، لیکن ان کی باتوں کو سر پہ سوار کر کے اپنے آرام کو، سکون کو تباہ کر لینا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اگنور کر دیں نیگیٹو تھاٹس کو، ریموو کر دیں اپنی زندگی سے نیگیٹو پیپلز کو۔ اگر آپ کو پرسکون رہنا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ مشہور قول ہے کہ لوگوں کی باتیں پتھروں اور اینٹوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر تم انہیں سر پر رکھو گے تو اس کا بوجھ نہ اٹھا پاؤ گے، اور اگر پاؤں کے نیچے رکھو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ سائنسی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہمارے 98% خدشات، وہم یا وہ خیالات جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ اصل میں واقع ہی نہیں ہوئے ہوتے۔ دیکھیں نا، ہمارے جسم کے ہر حصے کا اپنا ایک کام ہے۔ کانوں کا کام ہے سننا، کبھی وہ لوگوں کی نیگیٹو باتیں سنتا ہے تو کبھی شور سنتا ہے۔ معدے کا کام ہے خوراک کو ہضم کرنا، وہ کرتا ہے۔ جگر کا کام ہے خون بنانا، وہ بناتا ہے۔ ان سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن دماغ کے بارے میں ہم ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ یہ کیوں سوچتا ہے، اوور تھنکنگ کرتا ہے۔ دیکھیں، دماغ کا تو کام ہے سوچنا۔ ہمیں کمپلین اپنے برین سے نہیں، ان سوچوں سے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ تو ان سوچوں پر قابو پانا ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔
ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں ان سوچوں پر، یہ ہم خود طے کرتے ہیں۔ اچھا، تیسری اور بڑی خوبصورت ہیبٹ جو ہمیں اپنانا بہت ضروری ہے وہ ہے شکر کرنا۔ شکر گزاری ایک ایسی عادت ہے جس سے نہ صرف ہمارا رزق بڑھتا ہے بلکہ زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ شکر گزاری دل کے اندھیروں میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ ہم اللہ کی دی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اچھے والدین دیے، بہن بھائی دیے، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم اس قابل نہیں تھے جتنا اس نے ہمیں نواز دیا، جتنا اس نے ہمیں عطا کیا۔ شکریہ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ ہمارے رویے سے، ہماری چال ڈھال سے، ہمارے رہن سہن سے یہ ظاہر ہو کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ شکر گزاری صرف نعمتوں پر ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ زندگی میں آئی پریشانیوں، مالی مشکلات اور آزمائشوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ شکر کا سب سے اول ترین درجہ ہے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں سکون، برکت اور خوشی خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تھیں وہ 4 ہیبٹس جو ایک ہاؤس وائف دن بھر یہ ڈیلی فیس کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان ہیبٹس کو فالو کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون اور سٹریس فری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سارا نوازا ہے، اور یہی احساس انسان میں شکر گزاری پیدا کرتا ہے، اور شکر گزاری جو ہے وہ انسان کو خوش اور مطمئن بناتی ہے۔ جتنا ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آسانیاں بناتے ہیں، اتنا ہی ہماری زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو صدقے کو ہمیشہ اپنی گڈ بک میں رکھیے۔ ضروری نہیں کہ ہزاروں لاکھوں کی چیریٹی کریں، اگر چند سکے بھی خلوص نیت سے دیے جائیں تو وہ 70 بلاؤں کو ٹالتے ہیں، اور سب سے بڑا صدقہ جو ہے وہ اپنے اہل و عیال یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ جس گھر میں اتفاق اور آپس میں حسن سلوک ہو وہاں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ تو روزانہ 10، 20، 100، 50، 1000 جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں ضرور صدقہ کیجیے، کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، کسی پریشان حال کی پریشانی سن لینا، اس کو تسلی دینا، یہاں تک کہ کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔